مولانا قاسم نتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لکھا ہے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن قاسم نتوی اپنی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 40 پر یہ لکھتا ہے، بالکل خطبے کے شروع میں لکھتا ہے کہ اول معنی خاتم النبیین سمجھنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ تو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو اور حضور کے سب نبیوں کے بعد میں تشریف لانے کو کہا کہ یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم جانتے ہیں کہ پہلے آ جانا یا آخر میں آ جانا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا آخر میں آنا، خاتم النبیین ہونا، یہ حضور کی فضیلت ہے، حضور کی مدح ہے۔ اور صفحہ نمبر 65 پہ لکھا کہ بالفرض، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 85 پہ لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ قاسم نتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانے کا انکار کیا گیا، اور کہا گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں، ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ فرق آتا ہے، جب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں رہیں گے، تو حضور کی ختم نبوت میں فرق آئے گا۔ آپ نے یہ مولانا الیاس گھمن صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور اسی گستاخی کی وجہ سے بریلویوں نے دیوبندیوں کو کافر قرار دیا ہے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور انجینئر کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ کہنے والے، اور ذرا اپنی حالت تو دیکھیں، آپ اپنی کرتوت تو دیکھو، اور ختم نبوت کے جلسے کرانے والوں، کانفرنسیں کروانے والوں، اور ذرا آپ اپنے گھر کی طرف تو دیکھیں۔ اگر قادیانی یہ دعویٰ کر دیں کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ کافر ہیں، اگر آپ کہہ دیں آپ پھر مسلمان ہیں۔ اور انجینئر کو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ انجینئر کو دین کا کیا پتا، اور کبھی انجینئر نے اس طرح کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور کبھی گستاخی کی، اور کبھی کوئی ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جملے کہے جو انجینئر سے پہلے کسی مولوی نے نہ کہے ہوں، وہ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یا آپ کی کتابوں کے اندر موجود نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ پہلے کتابوں کے اندر موجود ہے، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بزرگان لکھ کر گئے ہیں، انہی لکھائی کی وجہ سے، انہی گستاخیوں کی وجہ سے آپ کو بریلویوں نے کافر قرار دیا۔ ابھی تو آپ نے انجینئر صاحب سے مناظرہ کرنا ہے، جب آپ آن لائن مناظرہ کریں گے نا تو پھر انجینئر یہی ویڈیو چلائے گا، آپ کے گھر کی یہ عبارتیں قوم کے آگے رکھے گا، اور فیصلہ تو قوم نے کرنا ہے نا۔ آپ نبی کی نبوت پہ پہرے داری کرنے والے ہیں، پہرا دینے والے ہیں، یہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اور میں انجینئر کے جتنے سٹوڈنٹ ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کرنا ہے اور اس کو آگے چینلوں پہ بھی دینا ہے اور قوم کے آگے یہ بات رکھنی ہے کہ یہ حنفی دیوبندی خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی نبوت پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگلی بات، بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا پر دین اور آ سکتا ہے۔ شیطان نے ان کو بھی شاباش دی کیونکہ ان کا بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پہ ان کا بھی ایمان نہیں ہے۔ حنفی یہ بات کہتا ہے دیوبندی کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھی آ سکتا ہے، اور بریلوی یہ بات کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا دین اور آ سکتا ہے۔ شیطان نے دونوں کو تھپکی دی، شاباش، دونوں ہی شاباش۔ انجینئر کو تھپکی تو نہیں نہ دی، انجینئر نے یہ بات کہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھی آ جائے تو آپ کی نبوت پہ فرق نہیں ہے، یا اس نے یہ بات کہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بعد جو دین اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے مکمل کیا، اس کے بعد دین بھی آ سکتا ہے، یہ بات کہی ہے۔ آپ سب کچھ کر کے بھی محب رسول، عاشق رسول اور آپ صحابہ کے گستاخ نہیں، آپ پھر مسلمان ہیں سب کچھ کر کے بھی، اور انجینئر آپ سب کی ویڈیوز دیکھ کر، آپ کے بزرگوں کے کرتوت پڑھ کر اور گستاخانہ باتیں پڑھ کر بھی اس نے کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ دیوبندی کا یا سنی بریلوی کا، اس نے نہیں کہا۔ لیکن آپ کی کتابوں کے اندر، آپ کی ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے اوپر، سارے فرقوں والے نے کفر کے فتوے لگائے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے۔ بہرحال میری یہ ویڈیو چل رہی ہے، قوم انشاءاللہ خود بخود فیصلہ کر لے گی کہ اس علمی میدان کے اندر یہ کھلا میدان ہے، گستاخ نبی کا کون ہے، گستاخ صحابہ کا کون ہے، اور اس دین کا انکار کرنے والا کون ہے، اور دین پہ چلنے والا کون ہے، اور خالص دین کی قوم کے آگے دعوت رکھنے والا کون ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ کا انکار کرنے والا کون ہے۔ او بھائی، آج تک جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد صحیح کتاب ہے، اور یہ باقی سارے فرقوں کی ویڈیو کے اندر مولویوں کے بیان بھی موجود ہے، اور ہر فرقے نے صحیح بخاری شریف کو شائع کیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے بعد صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری ہے۔ لیکن قوم نے، ان مولویوں نے، اور وہ مولوی جو یہ بات کہتے ہیں کہ انجینئر نو دین پڑھنا چاہیے، ان دین دا کی پتا، وہ دیکھو کہڑا کوئی ڈگری ہے، وہ کہڑا کوئی کسی مدرسے میں پارا گا، اور یار سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن جو ابھی آپ کے مولانا صاحب نے یا آپ سب علماء ایک دوسرے کو جو کافر ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، مدارس کے اندر یہی پڑھا ہے کہ سنی کافر، دیوبندی کافر، اہل حدیث کافر، اور ڈگریاں لے کر آپ نے جہاں سے ڈگریاں لی ہیں آپ کو یہی درس دیا گیا کہ ایک کلمہ گو کو آپ نے کافر کہنا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ علماء کرام کو، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جس کا کلمہ پڑھا ہے علماء کرام کو، اس نبی کا صحیح معنوں میں اللہ محب بنائے اور اس کی تعلیمات کو قوم کے آگے رکھنے والا بنائے، اور علماء سو سے پوری مسلم امہ کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ آمین۔